اور خارجہ پالیسی اور معیشت پہ بڑی خطرناک خبریں، ڈریگن اور ہاتھی کی دوستی، امریکی کیمپ میں جانے کا، وائٹ ہاؤس لنچ کا بل آ گیا، یہ نقصان کیا ہے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اڈیالہ کے باہر پہلے ملاقاتیں ہیں خان کی بہنوں کی اور وکلاء کی فہرست جمع ہوئی ہے۔ کل کا دن حسب معمول پورے ہفتے کا سب سے بڑا دن ہونے والا ہے۔ یہ 6 وکلاء جو ملیں گے ان کے ناموں کی فہرست تو آئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ دعویٰ کری ہے کہ عمران خان سے ملاقات 8 فروری تک ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب ظاہر ہے اس میں جو سب سے بڑی وجہ، ایک خیبر پختونخوا میں وادی تیرہ آپریشن، تحریک انصاف کی 8 فروری کی کال جسے اسٹیبلشمنٹ نے اب تسلیم کیا، اور دوسرا اسرائیل کا بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے عمران خان کا بیان اس پہ آیا، عوامی معاملات تو کیا حالات ہوں گے۔ حالانکہ اس وقت انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو اپنے پہلو میں بٹھا کے دستخط کروائے اور یہ نہیں مانتے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم غزہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ معاملہ تو خفیہ نہیں رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو وہاں انہیں بلا کر ساری دنیا کے کیمرے اکٹھے کروا کے وہاں کا فوٹو سیشن کروا کے بتائے گا یہ دیکھیں جی پہنچ گئے ہیں یہاں۔ یہ مغرب کے یہی ادارے ان کے فوٹیجز پوری دنیا کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے جائیں گے، کوریج تو ابھی بھی ہو رہی ہے۔ یہ دعوے ان کے آپ کے سامنے، جس طرح آپ کو پتہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 2030 تک اقتدار میں رہیں گے فیلڈ مارشل، یہ 2030 کی بات کریں، یہاں چند مہینے آگے مشکل ترین نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے چل کے اس کی ثبوت بھی دیتا ہوں، دلائل بھی دیتا ہوں، یہ آپ کو اندازہ ہوگا جو خیبر پختونخوا میں آج سہیل آفریدی نے انہیں تو تکار کر کے رگڑا لگایا، اور یہ سہیل آفریدی نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کی عوام کی آواز ہے۔ ان خطروں کی نشاندہی آپ کو کرتے ہیں بار بار، اس کی یہ ثبوت اور دلائل ہیں تاکہ انہیں یہ بات سمجھ آئے۔ یہ جو آپریشن وادی تیرہ میں ہو رہا ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا مشرقی پاکستان، تو اس وقت جو بنیاد تھی وہ آپریشن سرچ لائٹ بنا، ورنہ بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے 1958 سے مارشل لا لگا ہوا تھا، یعنی 13 سال سے ملک میں فوجی حکمرانی موجود تھی اور سیاسی حقوق، آئینی حقوق یہ سب ختم ہو چکے تھے، لیکن علیحدگی کی وجہ انتخابات اور آپریشن بنے۔ اب آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو یہاں 2024 کے عمران خان کے انتخابات چھینے گئے اور اب یہ آپریشن جاری ہیں، تو جو سلوک مشرقی پاکستان سے کیا جا رہا تھا وہی سلوک خیبر پختونخوا سے ہو رہا ہے یا بلوچستان سے بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو معاشی حالات ہیں وہ بالکل اس وقت 1971 میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے معاملات بالکل ایسے ہی، میں آپ کو آگے چل کے ثبوت دیتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ فوجی عامر جنرل ضیاء خان تھا تو اس وقت امریکہ کے خارجہ پالیسی بھی یہ تھی، رچرڈ نکسن کا فیورٹ جنرل تھا، ہنری کسنجر کا قریبی دوست تھا جنرل ضیاء خان، سوویت یونین کے خلاف اتحاد میں شامل تھا، چین سے خفیہ راستوں کے پل بنا رہا، جیسے آج ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل شہباز شریف ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوئی، منظرنامہ وہی ہے، فرق صرف سوشل میڈیا نہیں تھا، اوورسیز پاکستانی نہیں تھے، اور شیخ مجیب کی مقبولیت صرف مشرقی پاکستان میں تھی، یہاں پورے پاکستان میں خان کی طرح نہیں تھی۔ بھارت اس وقت بھی تیار بیٹھا ہوا تھا، آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ البتہ تعلقات اس حد پر نہیں تھے جو آج ہیں۔ اسی لیے سہیل آفریدی اس تقریر کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری ضد، تمہارا مسئلہ کیا ہے، حل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم تو تنقید کرتے ہیں ساتھ حل دے دیتے ہیں، آپ 12 جماعت پاس پریس ریلیز کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں، بیوقوف لوگ۔ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ رات کو دہشت گرد آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صبح سیکورٹی فورس والے آتے ہیں بندوقیں لے کے، کھانا کیوں کھلایا؟ دہشت گرد بھی بندوقیں لے کے آتے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہیں۔ جو پریس ریلیز انہوں نے ابھی کی وہ خطرناک معاملہ کیوں بنا کہ 24 رکنی کمیٹی سے حکومت نے جبر اور زور کے ذریعے ان سے دستخط کروائی، اب وہ انہوں نے جاری کر دی، یعنی ڈیتھ وارنٹ ان کے بتا دیے کالا دم تنظیموں کو۔ یہ صوبائی حکومت کے خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے، نقل مکانی کے لیے سہیل آفریدی کے گاؤں سے خاص طور پر بیانات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کالا دم تنظیموں کے سامنے لوگ کھڑے کر دیے، انہیں استعمال کر کے انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کی کوشش کی کہ معاملہ صوبائی حکومت پہ ڈال دیں گے، آپریشن کی مخالفت والوں کو بولنے نہیں دیں گے۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو جرگے میں لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اب وہ بھی ان سے الگ ہو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IGFC اور کور کمانڈر سمیت کسی امن جرگے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کوئی زبانی بات چیت نہیں ہوگی، آئندہ جو کچھ ہوگا لکھت پڑھت سے ہی کریں گے۔ کیونکہ اس علاقے کے اب حالات اگر دیکھیں نا وادی تیرہ کے، وہاں برف باری کی وجہ سے انسان تو کیا پرندے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی اس وقت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ صوبائی حکومت گرائیں، سہیل آفریدی کو گرائیں، جس طرح مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا وہ یہ پختونوں کا خون جو کہ پانی سے سستا سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 14,000 آپریشن ہوئے، 22 بڑے فوجی آپریشن، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہی بات سہیل آفریدی نے کی کہ تمام سیاسی جماعتیں عمائدین بٹھا کے ہم اعلامیے پر دستخط کرتے ہیں، یہ پیچھے سے جا کے زبردستی سہیل آفریدی کے گاؤں سے جبری انخلا شروع کروا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ نفرت جو ہے وہ تحریک انصاف یا سہیل آفریدی کی طرف نہیں جائے گی، یہ تو ان کی طرف جا رہی ہے براہ راست، کیونکہ پختونخوا تو کے لوگ تو جانتے ہیں کہ خان جیسے ان کی وکالت کر رہا تھا، آپریشن نہیں رکوا سکا عمران خان بھی۔ دیکھیں 2001 سے جو آپریشن شروع ہوئے وہ آپریشن نہیں روکے جا سکتے تھے۔ یہ مخالفت جو نظریے کی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا
کیونکہ ان کے پاس مسلح فوج تو نہیں ہے جو یہ روک سکیں. یہ تو عدالتوں میں مقدمات لڑ سکتے ہیں, اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں, عوام میں بات کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی نے پہلے دن سے لا تعلقی کی, اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اس پہ جان نچھاور کر ہے, جو کام علی امین گنڈا پور نہیں کر سکا. جس طرح شیخ مجیب کے اوپر اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگ جان دے رہے تھے, آج یہاں پر بھی یہی حالات ہیں, کیونکہ یہ وہ آئی ایس ایف کے نوجوان تحریک انصاف کی اس وقت سیاسی قلعے کی جان بنے ہوئے ہیں. یہ سہیل آفریدی, شفیع جان, مینا آفریدی, شاہد خٹک, خرم ذیشان, یہ اس تحریک کو بچانے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کے چل رہے ہیں. عوام ان کے ساتھ اسی وجہ سے جڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے, یہ گورنر راج لگانا یا سہیل آفریدی کو نائل کرنا, یہ اسی لیے ناممکن ہوا کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. ابھی ان کی جان ضرور خطرے میں. ابھی دیکھیں 8 فروری سے پہلے خدا نخواستہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی واردات کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. ان سب لوگوں کو اپنی حفاظت پر انتظام کرنا چاہیے. باقی تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے حوالے ہے سب کچھ. یہ جو آئی ایس ایف کے نوجوان ہیں, میں نے دیکھ رہا ہوں یہ جس طرح خان کے نظریے پر موجود ہے, خان کی بہنوں کے ساتھ ہیں, یہ سارے یکجہتی کی جان مارے, یہ بہت اہم معاملہ ہے. اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ نوجوان امجد خان اپنے لڑکوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے. برطانیہ میں بھی وہ معاذ ملک, وہاں آئی ایس ایف کا صدر ہائی کمیشن کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی 6 ہفتوں سے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں. شدید ترین وہاں مخالفت ہے اس کی. وہاں پہ لوگ, آپ کو پتا ہے پرانے لوگ نہ خود شرکت کرتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں, روکتے ہیں. تو پاکستانی تو جو وہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ہر منگل کو لازمی جایا کریں. جہاں تک میری آواز پہنچے, یہ خوف کے بت توڑیں. ابھی جو شہزاد اکبر کے ساتھ جو برطانیہ میں وہ دیکھیں, اس میں انہوں نے 4 لوگ پکڑ لیے ہیں. مزے کی بات ہے, یہ چوتھا انہوں نے بھی پکڑا ہے نا, لوئس ریگن نامی 25 سالہ. اس نے تو بتایا کہ ہم کس طرح باقاعدہ ریکی کرتے تھے, گروپ بنا کے حملے کرتے تھے, پیسے لے کے کام کرتے, کرائے کی بندوقیں. اب ان کے مالکان کے نام 13 فروری کو سامنے آئیں گے, جس کے بعد چیخیں پنڈی اسلام آباد سے آپ کو نظر آئیں گی. 13 فروری تک ظاہر اسے خریدنے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے تو. اب واٹس ایپ میں جو چوتھا بندہ تھا مین, جو ان کو لایا نامعلوم, وہ معلوم ہو جائے گا. تو پاکستانیوں نے تو دیکھے ویسے بھی ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے حوالے سے انفرادی سطح پر بھی اب مقدمات درج کروانے شروع کر دیے ہیں. اسی لیے اب ان چیزوں کو بھول کے 8 فروری پر فوکس کریں, جس کا تحریک انصاف نے پہیا جام شٹر ڈاؤن کا ہڑتال ہے ایک طرف, اور دوسری طرف 8 فروری کو بسنت جو منائی, 804 کی پتنگیں. سلمان اکرم راجہ نے جو آج اعلان کیا کہ خان کے نام کی پتنگیں اڑائیں, خان کے نام کی تصویروں کی پتنگیں اڑائیں, جن کے پاس تصویریں نہ وہ مار کر سے ہی 804 لکھ لیں. خیر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ نے نہیں کی. 8 فروری کے الیکشن پہ بار کا جی سمجھوتا نہیں ہوا, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مان جے نظام, اگلا دیکھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اسی پہ بات ہوگی. تحریک تحفظ آئین میں اب جو سب سے بڑی کامیابی مولانا فضل الرحمان کی, ایک طرف تو تحریک تحفظ آئین اپنی کمیٹیاں بنا کے پورے ملک میں پھیلا رہی ہے, محمود اچکزئی کا فیصلہ, اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان نے کام کیا ہے, یہ پنڈی کے اندر جلسے کا انہوں نے اعلان کر دیا. اب پنڈی کے اندر جلسہ آپ کو پتہ ہے جی ایس کیو پنڈی میں, اڈیالہ جیل پنڈی میں ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے اور یوم سیاہ مناتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کیونکہ مولانا قرآن شریعت کے معاملات پہ بھی کھڑے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, لاقانونیت پہ بھی انہوں نے کارکنوں کو تیار رہ کے یہ جلسے کا کہا ہے. مجھے لگتا ہے اس میں تحریک انصاف شرکت کر گی تو یہ لانگ مارچ بن جائے گا, کیونکہ پنڈی ہے. اب پنڈی میں 144 دفعہ بھی لگی ہوئی ہے, 6, 7, 8 کو پنجاب بسنت کا بھی اعلان ہے. اب تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو جائے گا بہت بڑا. اگر یہ جلسہ مولانا کینسل نہیں کرتے تو پھر کام بچ جائے گا. یہ تو فی الحال گانے ہی بین کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. 3 سے 6 سال سزا, نک دا کوکا اندازہ کریں, لاؤڈ سپیکر پہ پابندی. وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تو دیکھ چکے ہیں, اور ابھی تک نامراد ہے کہ لوگ ایک قیدی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے. تو پنجاب حکومت اور ان کے قانون یہ کسی کام کے نہیں آ رہے. یہ اس وجہ سے صرف اپنے آپ کو بدترین ممالک میں شامل ہو رہے ہیں. شمالی کوریا, میانمار, ترکی, برکینا فاسو, وہاں مارشل لا پلس جیسے انسانی حقوق کو دبا کے اپنی رینکنگ, اپنی شہرت, اپنی عزت ساکھ کو تباہ کر رہے ہیں. صحافیوں پر, سیاستدانوں پر الیکشن لوٹنا, یہ سارے معاملات جو ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی تباہی کیا ہے. مثال کے طور پر ابھی پیکا ایکٹ لگا, ایک ٹویٹ پر 10 سے 15 سال سزا ایمان مزاری کو. اب اسی قانون میں ہائی کورٹ کا مستقل جج کا بیٹا شراب کے نشے میں لائسنس کے بغیر 2 بے گناہ لوگوں کو کچل دیتا ہے, اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اور یہ پھر باتیں مریم نواز کا خاوند کیپٹن صدر کہتا ہے. ذرا غور سے سنیں کہ دل کے پھپھولے وہ کیسے پھوڑتا ہے. وہ شریف خاندان اس کے سلوک کر رہا ہے, اور وہ موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ شریف خاندان, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, سلمان شہباز, وہ مریم نواز کے دونوں بھائی کرن ارچن, ان کے نیب سارے کیس معاف کر دیتی, ایک کیس بھی نہیں چھوڑتی. اور کیپٹن صدر پر 22 سال سے سپریم کورٹ میں منصیرہ کیس میں ذلیل و خوار کرتے ہیں. اور یہ کیپٹن صدر کے الفاظ ہے کہ جب کسی ریاست میں ایسے معاملات ہو تو ریاست نہیں چل سکتی, جو ہم آپ کو روز کہتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ جنرل رانی کا قانون ہے اور خود کیپٹن صدر کہہ رہے ہیں, تو یہ بات تو کنفرم ہوتی ہے. ابھی تو دیکھیں یہ
बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि सेक्टर कमांडर के हवाले से पाकिस्तानी कौम को मार मार के थक गए हैं, ये खान का साथ नहीं छोड़ते। तो अब हमें पंजाब पुलिस को दोबारा ताज़ा दम करना होगा, उनको बुकला की तरह प्लॉट और ज़मीनें देने की लालच तैयार करके जो मजालिम हमने आपसे भी करवाने हैं वो करें। अब ये जो मजालिम हैं ये 78 साल में करने का नतीजा आपको पता है। ये तो एक बंद कमरे में 4 लोग बैठ के एक फैसला करते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तानी बस लाशें गिनते हैं, जख्मियों को उठाते हैं, फिर वादी तीरा जैसे नकल मकानी के मामलात की वीडियोस देखते हैं। उसके अलावा तो पाकिस्तान में कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। और आपके क्या है इसके सामने, आप तारीख उठा के देखें, जहाँ जहाँ इन्होंने अवाम की मुखालफत की, दुश्मनी की, मसलन तो तमाम रहनुमाओं को ले ले, हुसैन शहीद सरवर्दी से शुरू करें, फिरोज़ नूर, नवाब अकबर बुख्ती, बादशाह खान से फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ किसी हद तक, क्योंकि ये आज भी हुकूमत में सारे केस भी माफ़ है और ये इनके साथ इन फैसलों में शरीक है। अब इन्हें विक्टिम नहीं कहा जा सकता, ये तो इनके मज़ालिम में शरीक है। तो इसलिए पाकिस्तान में अभी इस वक्त सबसे जो मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान बने हैं वो इस वजह से कि वो इनके मज़ालिम के सामने डट के खड़े हैं। और 3 साल 10 महीनों में जो कुछ उन्होंने किया, मिसाल के तौर पर खारजा पॉलिसी, उसमें किसको बुलाते हैं, कभी मिस्र को, कभी तुर्की को, कभी अरब शाही हुकूमतों को, कभी सोमालिया, इथियोपिया और म्यांमार। अब ये वो मुल्क हैं जहाँ या तो जमहूरियत लपेट दी गई या जमहूरी रहनुमाओं को बेगुनाह कैद किया गया। अब सवाए शाही ममालिक को छोड़ के बाकी तमाम ममालिक की मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। जितने लोगों से मिलते हैं, आज वो मिल रहे थे म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से, वहाँ के मुआशी हालात देखें। तो जो पाकिस्तान में कराची में आपको गोल प्लाजे में पाकिस्तानी जलते नज़र आए, वादी तीरा में सर्दी और बर्फ़बारी में महाजरीन नकल मकानी करते नज़र आ रहे हैं, या इन ममालिक के जिनको आपको मैंने बताया वहाँ इसहाक डार और शहबाज शरीफ की मुलाकातें होती हैं, वहाँ के हालात और पाकिस्तान के हालात आप उठा के देंगे बिल्कुल एक जैसे। बलोचिस्तान में 15 जनवरी को खारान में मुसल्लह गिरोह ने बैंकों पर कब्जा किया। 27 जनवरी यानी 12 दिन के बाद DGSPR के अकाउंट से ट्वीट हुई, 12 दिन के बाद, कि जी हिंदुस्तान के ताउन से 20 लोग वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन, नेशनल बैंक, हबीब बैंक पे कब्जा करके 34-35 लाख भी लूट गए, 20 घंटे तक कब्जा भी करके बैठे रहे। जो ऑपरेशन हुआ वही आपको पता है, फितनातुल हिंदुस्तान वल ख़वारिजुल वगैरह वगैरह, वो हुई 12 दिन के बाद ही बता रहे हैं आपको। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो मामला है कि कौमी सानिया, अभी कौमी सानिया मैं क्यों कह रहा हूँ, ग़ज़ाई किल्लत का, आपको पता है ये 2 वक्त की रोटी है वो आपके लिए कितना बड़ा मामला बन चुका है। पंजाब में आटा नायाब होता जा, आटे की कीमत 5,000 से 6,100 रुपया फी मन हो चुकी है, कई जगह पे इससे ज़्यादा है। और जो आलू बरे-आज़म एशिया की सबसे बड़ी मंडी पंजाब की दीपालपुर, कसूर और पाकपतन की बेल्ट थी, वहाँ किसानों ने काश ख़त्म कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान की तिजारत बंद हो गई है और वहाँ पर हालत यह किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेबसी का शिकार है। चीख चीख के कह रहे हैं कि हम इमरान खान के दौर में खुशहाल थे, इमरान खान के दौर में हमारी आमदनी भी ज़्यादा थी, पैदावार भी ज़्यादा, और आज हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और ये अभी जो 2 सूबे पाकिस्तान के हैं, KP और बलूचिस्तान, वहाँ आटे की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि वहाँ आटा भेजने से इनकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आटे की कीमत 7,000 रुपये फ़ी मन पहुँच चुकी है और KP में 6,500 तक। इन दोनों सूबों के साथ जो मैंने 1971 की बात की, इसी तरीके इनके साथ सलूक वही किया जा रहा है। NFC अवार्ड के तहत 54 अरब रुपया इस साल का भी नहीं दिया जा रहा। इनकी जो महाना रकूम है उसमें नेट हाइडल का इनका मुनाफा है, तेल की गैस की रॉयल्टी है, जमशुदा इजलाक के लिए मुख्तस फंड नहीं देते इनको। हालांकि सबसे ज़्यादा वहाँ अवामी शोबों में हंगामी बुनियादों पर पैसे चाहिए, नकल मुकानी पे लोग बेघर हुए हैं। और ये फिर हालात इनके मईशत के नहीं, उसका नतीजा क्या निकलता है। देखें, खारजा पॉलिसी की अहम बात आपको बताने लगा कि वहाँ मईशत को किस तरह झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका। ये जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है, और दे कौन रहा है, पाकिस्तानी कौम। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। यूरोपीय यूनियन की टीम हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत, जो कि अब $300 अरब से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर। अमेरिका को छोड़ के 44 नए ममालिक में चले गए, और यूरोप और भारत की मार्केट, जैसे फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड तो चले गए, इधर बरतानिया भी जा रहे हैं, चीन, तो दूसरी तरफ ये 1.5-2 अरब की जो भारत की मार्केट है, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी मसनूआत देखें ना, चावल, ये चमड़ा, ये जितनी भी टेक्सटाइल के मामले, ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये पहले ही यहाँ एक तो 150 यूनिट बंद हो चुके हैं, ज़्यादा बल्कि उससे, और ऊपर से भारत की आपको पता है फ्री ट्रेड से उनके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं लग रही, वो सारी कसर निकल जानी है, पीछे रहना क्या। आज तो चीन ने जो किया,
چین جس کی ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی ہماری دوستی، چین کا صدر شی جی پنگ نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، الفاظ سنیں کہ یہ ایک تو ہمسائے ہیں، دوست ہیں اور شراکت دار ہیں۔ وہ اسے اژدہے اور ہاتھی کے رقص سے تشبیہ دے رہا ہے۔ 3800 کلومیٹر کی سرحد ہے چین اور بھارت کی، 6 سال سے کوئی سرحدی جھڑپ نہیں ہوئی، اب دونوں کے دورے ہو رہے ہیں، دونوں کی براہ راست پروازیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ان کی تجارت و سرمایہ کاری کے نئے دور شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ ادھر جا کے مل کے مفت میں $1 ارب بھی دے کے آ رہے ہیں، اپنی فوجیں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ہے، بیانیہ نہیں بن رہا، ادھر سوشل میڈیا ان کی بس ایک واٹ لگا دیتے ہیں ان کے بیانیے کی، وہ منیف فاروق، راوی حسن، سہیل وڑائچ، یہ جتنے لوگ مدد بیچارے کرتے رہے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پہ بھی قبضہ تحریک انصاف کا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ٹاپ ٹرینڈز اٹھا کے دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی بے گناہ قید پہ، بورڈ آف پیس میں ان کی شمولیت پہ، وادی تیرہ پہ، یہ سارے ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ تنخواہ دینے والے منیف فاروق شروف فارغ ہیں۔ اب یہاں اس وقت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، غزہ کی پرانی ویڈیوز لگا کے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش، صحافیوں پر دباؤ ڈالیں جی اس معاہدے کو بہترین معاہدہ قرار دیں۔ کیسے قرار دیں؟ گوبر کو کیسے حلوہ بنایا جائے؟ انہیں کہہ رہے نہیں، آپ ان کو بتائیں، معاشی حالات بتائیں، ہماری مجبوریاں بتائیں، سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنائیں۔ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ابھی تو بورڈ آف غزہ پہ ان کی جو سیکٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل سے صحافیوں نے پوچھا بھئی یہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا جو آپ نے کہا کہ کابینہ کی منظوری سے، تو یہ اجلاس کس دن ہوا بھائی، کہاں ہوا، کتنے لوگ شامل؟ انہوں نے کہا مجھے بتانے کا حکم نہیں، نہ اجلاس ہوا نہ، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ نہیں دیکھیں سمجھانے کی کوشش ہے۔ اب پاکستانیوں کے پاس تو ابھی یہ ہے، یہ 2 ہفتے کا مارجن ہے، اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ معاملات کہاں تک چلتے ہیں۔ یہ 2030 کی بات کر رہے ہیں، مجھے ان کے 6 مہینے سے پہلے انشاءاللہ لپیٹا ہوا نظر ہے، باقی اللہ جانتا ہے کہ ہوگا کیا۔ اللہ سے دعا کریں انہیں عقل آ جائے، پاکستان کی جان چھوڑ دے، پہلے ہی بڑا ظلم ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔